سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے اور بہتر معلومات کے لیے، آپ کی سماعت کے لیے مضامین پیش کرتی ہے، جس میں ہم ریسرچ کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں، جو نئی ریسرچ طبی دنیا میں ہو رہی ہیں اس کے بارے میں معلومات دینا چاہیں گے۔ ایشیائی خواتین میں بریسٹ کینسر میں اضافہ، یہ تحقیق کی گئی، برطانیہ میں تحقیق کی گئی، اس کے بارے میں ہم BBC کے ایک مضمون سے استفادہ حاصل کرتے ہیں اور آپ کو یہ معلومات دینا چاہیں گے۔ برطانیہ میں کی گئی ایک ریسرچ، ایک تحقیق کے مطابق ملک میں رہائش پذیر ایشیائی نسل کی خواتین میں چھاتی کے کینسر یعنی کہ بریسٹ کینسر کے مرض میں دیگر نسلی گروپ کی خواتین کے مقابلے میں اضافہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے سفید فام خواتین کے مقابلے میں ایشیائی خواتین میں چھاتی کے کینسر یعنی کہ بریسٹ کینسر کی بیماری کم پائی جاتی تھی۔ یہ نئی تحقیق کینسر ریسرچ UK کے نامی تنظیم کی مدد سے کی گئی ہے۔ برطانیہ میں رہائش پذیر مدھو کی کو 43 برس کی عمر میں پتہ چلا کہ ان کی چھاتی کا کینسر ہے، انہیں چھاتی کا کینسر ہے یعنی کہ بریسٹ کینسر ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میری چھاتی یعنی کہ بریسٹ کا سائز تبدیل ہو رہا تھا، اور عام طور پر بریسٹ چھونے پر نرم ہوتے ہیں لیکن مجھے وہ سخت لگے۔ اس کے بعد میں نے ڈاکٹر کو دکھانے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر نے مجھے براہ راست ہاسپٹل جانے کو کہا۔ مدھو کے گھر میں کچھ ہی فاصلے پر رہنے والی رجنا بھی چھاتی کے کینسر یعنی کہ بریسٹ کینسر کی مریض ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جب مجھے اپنے بائیں بریسٹ میں یعنی کہ پستان میں کچھ رساؤ ہوتا ہوا دکھائی دیا تو میں نے ڈاکٹر کے پاس جانے کا سوچا۔ انہوں نے مجھے فوری طور پر ہاسپٹل جانے کے لیے کہا، جہاں مجھے بتایا گیا کہ مجھے کینسر ہے۔ برطانیہ میں چھاتی کا کینسر یعنی بریسٹ کینسر ایک عام بیماری کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ ہر 3 میں سے ایک خاتون اس سے متاثر ہے۔ لیکن پہلے برطانیہ میں رہنے والی ایشیائی خواتین میں اس کے مریضوں کی تعداد کم پائی جاتی تھی، لیکن ایک نئی تحقیق میں پتہ چلا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں ایشیائی خواتین میں بریسٹ کینسر کے مزید کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ اس تحقیق اور اس ریسرچ میں شریک ڈاکٹر پونم مکتانی کا کہنا ہے کہ بریسٹ کینسر کی وجہ سے خواتین کی اموات میں اضافے کے اعداد و شمار تو سامنے نہیں آئے، لیکن جس طرح سے مریض سامنے آ رہے ہیں اس سے یہ ضرور معلوم ہوا ہے کہ پہلے کے مقابلے میں خواتین میں بریسٹ کینسر میں اضافہ ہوا ہے۔ رجنا کے مطابق وہ وقت دور نہیں جب زیادہ ایشیائی خواتین کو یہ پتہ چلے گا کہ انہیں بریسٹ کینسر ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں اپنے خاندان میں پہلی عورت ہوں جسے بریسٹ کینسر ہوا ہے۔ اس لیے تعجب کی بات نہیں کہ بریسٹ کینسر کے معاملات کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ مدھو کہتی ہیں کہ اپنے آس پاس میں جن لوگوں کو جانتی ہوں میں نے محسوس کیا ہے کہ یہاں کی رہنے والی خواتین ایشیائی خواتین میں بریسٹ کینسر ہے، اور یہ دیکھ کر مجھے فکر ہوتی ہے کہ مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ بیماری کہاں سے آ رہی ہے۔ اس تحقیق کی بنیاد سن 1991 اور 2001 میں کی گئی مردم شماری ہے، یعنی کہ اس میں اندازہ ہوا کہ یہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ اس تحقیق اس ریسرچ میں الگ الگ نسلی گروپوں کی خواتین میں کینسر کے حوالے سے مطالعہ کیا گیا، لیکن ڈاکٹر مکتانی کا کہنا ہے اس کے نتائج ابھی تک حتمی نہیں ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ تحقیق بریسٹ کینسر کے بارے میں ایک الگ طرح کا رجحان سامنے لائی ہے۔ اس کی روک تھام کے لیے کام کرنے کے ساتھ ساتھ اسکریننگ ہو، اور یہ یقین ہونا چاہیے کہ سب کو اسکریننگ کی سہولت ملے۔ روایتی طور پر دیکھیں تو ایشیائی خواتین اب بھی بریسٹ کینسر پر بات کرنا پسند نہیں کرتی، لیکن ان لوگوں کا نظریہ بدل رہا ہے، اور کینسر پر کام کرنے والے اس گروپ میں فی الحال 50 خواتین شامل ہیں۔ حالانکہ یہ گروپ بریسٹ کینسر سے متاثرہ خواتین کی مدد کر رہا ہے،
لیکن ڈاکٹر مقتانی کا کہنا ہے کہ ایشیائی خواتین کو اس مہلک مرض کے خطرے سے آگاہ کرنے کے لیے مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بہتر تحقیق ایک برطانیہ کے سسٹم سے سامنے آئی ہے۔ ہمارے جیسے معاشرے میں انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور اس میں تو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کینسر کی تعداد کتنی ہے، اور لوگ شرم کی وجہ سے لوگوں کو ظاہر نہیں کرتے کہ یہ مسائل ان کے سامنے آ رہے ہیں۔